تاج محل کی اگر بات کریں تو تاج محل کتنی محبت سے انہوں نے بنوایا تھا. کہتے ہیں کہ جب ممتاز محل دنیا سے جا رہی تھیں تو کیونکہ بہت شدید انہیں تکلیف تھی اس بچے کی پیدائش کے لیے، اور وہ بچہ اب یہ لکھا ہوا ہے مورخین نے، وہ ظاہر ہے وہ بھی وہاں تھے نہیں، ایک ہے تو کہانی کہ وہ جب ابھی پیٹ ہی میں تھا تو رونے کی آواز آ رہی تھی، اور بچے کی اگر رونے کی آواز آئے تو بیوی کا بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جہاں آرا بیگم اور شاہ جہاں کو انہوں نے بلوایا اپنے پاس، اور شاہ جہاں سے ایک وعدہ کروایا کہ آپ ایک ایسا محل، یہ ایک ایسا مقبرہ میرا بنائیں گے کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. مجھے تو رابرٹ براؤننگ کی ایک پوئم یاد آ جاتی ہے جس کا نام ہے بشپ آرڈرز ہز ٹوم ایٹ سینٹ پریکس چرچ. ایک بڑی شاندار ڈرامیٹک مونولوگ ہے رابرٹ براؤننگ کا. اب اس میں ایک سینٹ ہیں، وہ سینٹ صاحب مر رہے ہیں، ان کے بچے ان کے گرد کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سینٹ کہتا ہے کہ تم نے یار بس میرا جو مقبرہ بنانا ہے اس میں تم نے فلاں پتھر لگوانا ہے، بس فلاں وہ جو دوسرا سینٹ تھا نا، اب وہ رقابت کا جذبہ دکھایا ہوا ہے، وہ جو تھا نا سینٹ وہ فلاں، اس کے مقبرے سے اچھا مقبرہ ہونا چاہیے میرا. بڑی نظر تھی اس کی تمہاری ماں کے اوپر، لیکن میں لے کے اڑ گیا تمہاری ماں کو. یعنی ایک بستر مرگ پہ اللہ اللہ کرنے کی بجائے یا وہ سے رقابت سے ہی تو یہاں میں نظر آتا ہے کہ جو بادشاہ یہ اتنی پرتعیش زندگی گزارتے تھے کہ خود کو جاویداں رکھنا چاہتے تھے. ظاہر نہیں رکھ سکتے تھے، انسان تھے، ہم جیسے انسان تھے نا. وہ پھر ان کے کوئی ایک ڈیفینس میکینزم ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا مقبرہ ایسا ہو، ہمارا مزار ایسا ہو کہ لوگ ہمیں زندہ رکھیں. لیکن ہم نے دیکھا جہاں آرا بیگم کبھی اس نے کہا میرے بہت زیادہ تزئین و آرائش نہ کرنا میرے مقبرے کی، وہ جو گھاس ہے نا وہ اسے اگنے دینا، وہ خود ہی اس کی وہ کرے گی تزئین و آرائش. وہ جو جڑی بوٹیاں اور گھاس ہیں، یہ جو جنگلی گھاس ہے، وہی تزئین و آرائش کر لے گی مقبرے کی. میں تو ہوں گی نہیں. ہمیں بامبا سدرلینڈ جو مہاراجا رنجیت سنگھ کی پوتی تھیں، انہوں نے بھی اپنے یہ کہ جہاں اور گدا کا شاہ کے مرنے کے بعد شاہ اور گدا کا کوئی فرق نہیں ہے، سب ڈیتھ از اے گریٹ لیولر. یہ کچھ لوگ یہ راز پا گئے، لیکن کچھ لوگ یہ راز نہیں پا سکتے. وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں. وہ اپنے کاموں میں، لوگوں کے دلوں میں، یا اپنے فیصلوں میں، اس میں تو شاید زندہ رہ نہ رہے، اس طرح مقبرے شقبرے بنا کے زندہ رہنا شروع ہوتے ہیں. اچھا، یہ بھی افسانوی بات ہے یا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے کہ جو مزدور تھے جنہوں نے تاج محل بنایا ان سب کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے؟ نہیں، یہ ساری باتیں، یہ قصے کہانیاں ہمیں لطیفوں میں یا قصوں میں نظر آتے ہیں. بلکہ یہ تو بالکل درست بات نہیں ہے. کسی بھی مستند مورخ نے، اچھا تاریخ کو پڑھنے کا ایک طریقہ بھی ہے. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں نا یہ بات صحیح نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ جب وہ واقعہ ہوا، یعنی کہ جب تاج محل بنایا گیا، اس زمانے کے مورخین تو تھے، ان مورخین نے کیا کوئی ایسا قصہ درج کیا. یہی سلسلہ اس کے ساتھ ہے پدماوتی کے ساتھ. اچھا، کہ پدماوتی کے جو آس پاس کے جو مورخین ہیں، مورخین نے تو کوئی ایسا قصہ نہیں لکھا کہ وہ آگ میں کود گئی تھی. ہاں، وہ یہ سارے قصے یہ ضرور لکھا کہ رتن جو تھے ان کے شوہر، اور وہ ان کی چپکلش تھی، لڑائی بھی ہونے کا چانس تھا، اور علاؤالدین آپ بھی گئے، لڑائی بھی ہوئی، لیکن پدماوتی کے لیے ہوئی اور پدماوتی کود گئی اور پدماوتی کے لیے سارا کچھ ہوا. یہ سارا منظوم قصہ ہے، یہ مورخین نہیں لکھتے.